الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ میں ایک شعر پڑھ لگے ہاں تو میں چادر بھی اس وجہ تو لا دیتی ہے بھی تسی آپ قاری صاحب تو کوٹ بھی پائی پھرتے ہیں تو چادر بھی پائی ہوئی ہے تو سردی قاری صاحب تو کلوز ہو کے بیٹھے نے تو سردی سانو زیادہ لگ رہی ہے۔ میں شعر پڑھتا اگر موڈ ہویا تو پھر خطاب کر لواں گے، نہیں تو پھر ماشاءاللہ تو بہت کچھ سنان گے۔ سناخان مصطفیٰ تشریف فرمانے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے اور جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، کیونکہ ہر ایک کے حصے میں نہیں ہے بدعات محمد، ارے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ات بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، جے او جاوے سیر چمن لو سارا گلشن سیس نواوے، جے او پاوے ہتھ پھلا تو ود جاوے، صفتاں پاک رسول اللہ دیاں کیڑا آن بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد انگنت بے حساب لا تعداد امام الرسل ہادی سبل مولا کل مختار کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کہر و ناز میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی خوبصورت بزم سجائی گئی۔ دعا ہے رب کائنات بھائی محمد شوکت اور ان کے برادران اور جتنے بھی دوستوں نے اس محفل کے اندر حصہ ملایا، کسی بھی طرح اللہ رب العزت تمام کے مقاصد کے اندر کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بھائی محمد شوکت اور ان کے برادران کو اللہ رب العزت حسین و جمیل بیٹے جیسی نعمت سے نوازے۔ اللہ رب العزت ان تمام بھائیوں کو بیٹے کی صورت کے اندر ان کی گودوں کو ہرا فرمائے۔ خالق لم یزل نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اسی کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنی ہے، کیونکہ آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا اور ایک بابے کی فوٹو بھی دیکھی ہوگی۔ کہہ دیں سبحان اللہ، اور اس بابے کے نام پہ واقعی سبحان اللہ بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، فرمایا محبوب ان مکہ والوں کو، ان کافروں کو، ان منافقوں کو دو دعوتیں دی گئی ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ کتنی دعوتیں ہو گئی؟ دو، بولنے ذرا۔ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اور فرمایا محبوب رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، محبوب تو دیکھے گا کہ ان کو دو دعوتیں دی گئی ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لیکن ان میں سے منافق وہ ہیں جو اللہ کو تو مانیں گے، اللہ اللہ ضرور کریں گے، لبیک اللہم تو ضرور کہیں گے، لیکن محبوب تیرے در پہ آنے سے کترائیں گے، تیرے نالین کو اپنے سر کا تاج بنانے سے کترائیں گے۔ فرمایا محبوب تیرے مدینے کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنانے سے کترائیں گے۔ فرمایا محبوب جو اللہ کی طرف تو آئیں لیکن تیری طرف نہ آئیں وہ منافق ہے، اور یہ قرآن کی نص ہے۔ فرمایا محبوب جو اللہ کی طرف آئیں لیکن تیری طرف نہ آئیں، فرمایا محبوب وہ منافق ہے۔ جو اللہ اللہ تو کرے، لبیک اللہم تو کہے، فرمایا محبوب لبیک یا رسول اللہ نہ کہے، فرمایا وہ منافق ہے۔ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اور یہی حضور کا مشن تھا، توجہ کیجئے گا۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب جو ساری زندگی لبیک اللہم لبیک کے تو نعرے لگائے اور جا کے بیت اللہ کا طواف کرتے وقت لبیک اللہم لبیک تو کہے، لیکن محبوب اسی پاکستان میں بیٹھ کے وہ لبیک یا رسول اللہ نہ کہے۔ فرمایا محبوب اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ اعتراض کرے۔ فرمایا محبوب وہ
मुनाफिक है। वो क्या है? मुनाफिक है। और बड़ी तवज्जो तलब बात ये है, अल्लाह फरमाता है महबूब सारी जिंदगी लोग कुछ कहें निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है, कुछ कहें मुस्तफ़वी इनकलाब लाना है, कुछ कहें तब्दीली लानी है, लेकिन महबूब इन्हें बता दे कि उस वक्त तक खित्ता ज़मीन पे कभी तब्दीली नहीं आ सकती, निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आ सकता, मुस्तफ़वी इनकलाब नहीं आ सकता, उस वक्त तक निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आ सकता जब तक महबूब की इज्जत की हिफाजत नहीं होगी। जब तक महबूब की इज्जत की हिफाजत नहीं होगी उस वक्त तक निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आ सकता। और बाबा जी फरमाते थे यही निज़ाम मुस्तफ़ा है कि मुस्तफ़ा की इज्जत का झंडा गाड़ दिया जाए, यही निज़ाम मुस्तफ़ा है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आइए सहाबा किबार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आपकी इश्क और मोहब्बत के हवाले से चंद बातें आपके गोशगुजार करता हूँ कि सहाबा का इश्क क्या था, सहाबा का ईमान क्या था, और आज हमें ईमान क्या सिखाया जा रहा है। अल्लाह कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, हुफ़ाज़ तशरीफ फरमा है। अल्लाह फरमाता है कि महबूब इन मक्का के काफिरों को कहिए कि ईमान लाना है तो तेरे सहाबा की तरह लाए, ईमान लाना है तो तेरे सहाबा की तरह लाए। मैंने जो आयत पढ़ी है मैं उसी पे गुफ्तगू करूंगा, तवज्जो तलब बात है। उन्होंने क्या कहा? अबू जहल, अबू लहब, मक्के के वडेरे वडेरे लोग क्या कहने लगे? कहने लगे महबूब एक चटाई पे हम बैठे, जिस पे बिलाल बैठे उस पे सरदार भी बैठे, जिस पे गुलाम बैठे उस पे सरदार भी बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मेरे महबूब के यारों अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसा ईमान नहीं ला सकते तो सुन लो तुम्हारे ईमान की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे ईमान की जरूरत ही नहीं है। अब वो ईमान है कौन सा जिस ईमान से मक्का वाले कितराते थे? और उस वक्त मेरे महबूब के पास या अबू बकर बैठे थे या उमर बैठे थे। बोले बोले ये जो महीना गुजर रहा है ना जमादियुल उखरा का, ये महीना अबू बकर सिद्दीक का महीना है। 22 जमादियुल सानी को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का विसाल मुबारक है। तवज्जो तलब बात है महबूब के गुलामों, क्योंकि हम मिलाद की महफिल में बैठे हैं तो मैं जिक्र उसी के हवाले से करना चाहूंगा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर भी मुस्तफा की बारगाह में, जनाब उमर भी मुस्तफा की बारगाह में मेरे आका ने फरमाया मक्का के काफिरों अगर ईमान लाना है तो मेरे इन यारों की तरह ईमान लाओ। सुभान अल्लाह। ईमान लाना है तो मेरे इन यारों की तरह ईमान लाओ। जब उन्होंने किया इनकार तो अल्लाह ने फरमाया अगर इन्ना तरह ईमान नहीं ना ले आना तो तोड़े ईमान दी लोड़ ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। तोड़े ईमान दी लोड़ ही कोई नहीं। तवज्जो कीजिएगा मेरे मुस्तफा के गुलामों, ये वो मुस्तफा के सहाबा का इश्क था कि हजरत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए, अभी हजरत नहीं बने, अभी रज़ी अल्लाह का टाइटल नहीं मिला। मेरे मुस्तफा के गुलामों इधर हुदैबिया के मकाम पे 1400 सहाबा का जम्मे गफीर है, मेरे और तेरे महबूब भी तशरीफ फरमाए। क्या हुआ? आका वुजू करने लगे, फरमाया बिलाल पानी तो लेके आ। हजरत बिलाल हबशी पानी लेके आए। बड़ी तवज्जो तलब बात है। उर्वा बिन मसूद मक्के का जसूस बन के आया। अबू लहब, अबू जहल, उन्होंने सारों ने मिलके, मक्का के काफिरों ने मिलके अपना जसूस बना के उर्वा बिन मसूद को भेजा कि जा देख कि मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद से कैसा प्यार करते हैं। बड़ी तवज्जो तलब बात है। मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद से कैसा प्यार करते हैं। हजरत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने पहुंचे, एक दरख्त के पीछे छुप के ना सहाबा को देख रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बिलाल पानी तो लेके आ। जनाबे बिलाल हबशी उठे, पानी का मशकीजा उठाया, मुस्तफा को वुजू करवा रहे हैं। बड़ी तवज्जो तलब बात है। वुजू करवा रहे हैं और वुजू करवाते हुए इधर 1400 सहाबा की हथेलियां नीचे आ गई। 1400 सहाबा की हथेलियां नीचे आ गई। एक की बात नहीं कर रहा, लोग उन्हें पागल और लोग उन्हें ऐसा क्यों कहते थे कि ये लोग बेवकूफ हैं। आज पता चला इस हदीस से मेरे मुस्तफा के गुलामों सहाबा का और कोई कसूर नहीं था, एक ही कसूर था कि वो मोहम्मद से इश्क करते थे। नारे तकबीर, नारे
اور کوئی قصور نہیں تھا. کیا تھا کہ محمد سے عشق کرتے تھے. سنیے گا کہ صحابہ کی 1400 تلیاں نیچے آ گئی, 1400 صحابہ کی, اور کسی نے ایک قطرہ بھی پانی نیچے نہیں گرنے دیا. اور عشق, بابا جی فرماتے تھے عشق اپنے فیصلے خود ہی کر لینا ہے. ایتھے تو ساری زندگی ہو گیا انگوٹھے چومنا سکھانا, وہی نہ سیکھے, اور پھر بھی دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی طرف, پتہ نہیں اس نے چومے یا نہیں چومے, اور پھر ایک دفعہ چوم لیا تو دوسری دفعہ چوما, لوگ کیا کہیں گے. نانا, اگر تیرے دل میں عشق ہے تو پھر کسی سے پوچھنے کی بات نہیں. محمد کے عشق میں جتنا آگے بڑھ جا. امام بصیری فرماتے ہیں ایک خدا نہ کہے, ایک خدا کا بیٹا نہ کہے, باقی تیرا جو جی چاہے وہ مصطفیٰ کو کہے. سبحان اللہ. باقی جو تیرا جی چاہے وہ مصطفیٰ کو کہے. آقا کی شان بیان کر. حضرت عروہ بن مسعود دیکھ رہے ہیں, اب صحابہ نے, یہ تو وضو کے پانی کی بات ہے, اور خدا کی قسم علماء تشریف فرمائیں کسی کتاب میں یہ نہیں آیا, قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں آیا کہ نبی وضو کرے اور نیچے ہتھیلیاں کر لو. یہ صحابہ کے عشق نے خود ہی فیصلے کیے ہیں. یہ صحابہ کے عشق نے خود ہی فیصلے کیے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں, فقط پانی کی بات. آئیے, عروہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگوں, میرے مصطفیٰ نے اپنے مبارک دہن سے فرمایا لاب دہن خارج کیا, تھوک مبارک خارج کیا. فرمایا صحابہ نے وہ بھی ہاتھوں پہ ہائے, وہ بھی ہاتھوں میں لے لیا, اور فرمایا پھر ہاتھ دھوئے نہیں, ہاتھ دھوئے نہیں. فرمایا کہ انہوں نے اپنے چہروں پہ مل لیا. یہ تھا عشق. یہ کیا تھا عشق. اور کسی کتاب میں نہیں آیا, بلکہ کوئی اور دیکھتا تو یہ کہتا یہ بے وقوف ہیں. اور کافروں نے کہا بھی, منافقوں نے بھی کہا کہ یہ تو بے وقوف ہے, لیکن اللہ نے فرمایا جیسا یہ عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اگر ایسے عشق, محبت, ادب اور عرفت والا ایمان تمہارے پاس ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ توڑے ایمان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ورنہ توڑے ایمان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اگلی بات سنیے گا, اور یہ تو فقط تھوک مبارک کی بات ہے. عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت میرے مصطفیٰ نے اپنے ناک مبارک سے رطوبت مبارک خارج کی. رطوبت مبارک, حضور لوگ کا آپ ہی آکھنا سی صحابہ پاگل نے, آپ ہی آکھنا سی بے وقوف نے. کیوں کہ صحابہ دا عشق کے عروج تے تھے. میرے مصطفیٰ کے غلاموں, صحابہ نے وہ بھی ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مل لیا, اپنے بازوؤں پہ مل لیا, اپنے جسم پہ مل لیا, اور جس کو وہ رطوبت یا وہ پانی یا تھوک مبارک نہ ملا وہ دوسرے کے پاس دوڑ کے گیا, ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مت کر کے جسم پہ مل لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مس کر کے جسم پہ مل لیا. اور حضرت عروہ بن مسعود, آج وجہ کیا ہے, ہمارا عشق کم ہو گیا. بابا جی فرماتے تھے کہ اگر صحابہ جیسا عشق ہم کرتے تو کبھی بھی کافر ہم پہ بھاری نہ ہوتے, کبھی بھی ایسے حکمران نہ ہوتے کہ جو نام نبی لینے پہ بھی جرم سمجھ کے ہمیں جیلوں میں ڈالے. کبھی ایسا نہ ہوتا. میرے مصطفیٰ کے غلاموں, وہ عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہے, ابھی کلمہ نہیں پڑھا, ابھی رضی اللہ کا ٹائٹل نہیں ملا. یہ صحابہ خود نہیں بیان کر رہے, یہ اس وقت ایک غیر مسلم بیان کر رہا ہے. میرے مصطفیٰ کے غلاموں, حضرت عروہ بن مسعود واپس گئے. مکہ کے کافروں نے پوچھا عروہ بتا کیا بنا, دیکھ کے آیا ہے, کیا کہتے ہیں وہ. حضرت عروہ بن مسعود نے فرمایا او کافروں اور مکہ والوں, توبہ کر لو. جس محمد کے غلام محمد کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے وہ خون کیسے گرنے دیتے. ایک وقت تھا کہ جب ہمارا عشق دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. عروہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگوں, میں نے کوئی اور چیز نہیں دیکھی, میں نے تو مصطفیٰ کے صحابہ کا مصطفیٰ کے ساتھ عشق دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے, عشق دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے. اور حضرت عروہ بن مسعود نے جب یہ بات کہی نا تو کہا توبہ کر لو, محمد کے صحابہ کا ڈاڈا عشق ہے. محمد کے صحابہ کا جو عشق ہے اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. آئیے ایک مجھے فرمائش ہوئی ہے, وہ واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا.
میرے مصطفیٰ کے غلاموں، کیونکہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مشن یہ تھا کہ سب کچھ لٹ جائے لیکن آقا کی عزت بچ جائے، سب کچھ چلا جائے، مال جان عزت آبرو، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پہ حرف نہ آئے۔ اور یہی ایک ایمان والے شخص کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے اور اس درجے کی محبت ہونی چاہیے، اور ایسا ہی ہوا کہ آخری وقت بھی انہوں نے ناموس رسالت کے لیے کام کیا، پھر مال کا کنڈ نہیں لگن دیتے، 2 کروڑ کا مجمع اکٹھا کر کے بتا دیا کہ اگر ہمارے لیے مرو گے تو پھر تمہیں مرنے کی بھی چس آ جائے گی، جیو تو ہمارے لیے، مرو تو ہمارے لیے۔ دیکھو ایک بندہ خودکشی کرتا ہے نا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اچھے لوگ، معتبر لوگ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ معتبر لوگ اس کا جنازہ نہ پڑھے، خودکشی کی ہے، جان تو اس کی اپنی ہے، اس نے اپنی جان پہ چھرا چلایا، خودکشی کی ہے، لیکن کیا حکم ہے کہ کوئی اچھا آدمی، معتبر آدمی اس کا جنازہ نہ پڑھے، یہ مسئلہ ہے۔ اور جس طرح اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اسی طرح قبر کے اندر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ خودکشی کرنے والے کے لیے ہے کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اپنی جان لی ہے۔ ایک طرف دیکھیں کہ اپنی وہی جان اگر خود لے تو اتنا عذاب، اگر یہی جان مصطفیٰ پہ وار دے تو آقا کریم علیہ السلام 2 کروڑ بندہ اکٹھا کر کے بتا دیتے ہیں، لوگوں جو ہمارے لیے مرتا ہے تو پھر ہم اس کی کانڈ نہیں لگاتے، ہم اس کی کمر جھکنے نہیں دیتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دور اقدس کے اندر ہی مسیلمہ کذاب عبدی لعنتی نے نبوت کا اعلان کر دیا، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آسمان تو نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن بیمار ہو گئے، صحابہ پتہ لینے کے لیے گئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھ کے پوچھتے ہیں، یا علی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس بیماری میں آپ کی رحلت ہو جائے گی، تو آنسو بھی جاری ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے صحابہ بے فکر ہو جاؤ، مجھے موت نہیں آنے لگی اس بیماری میں۔ صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے علی تجھے شہید کیا جائے گا، علی تجھے شہید کیا جائے گا۔ اور میرے مرتضیٰ نے ایک ساتھ بات اور ارشاد فرمائی، مولا کائنات فرمانے لگے صحابہ میرا مصطفیٰ کے فرمان پہ اتنا یقین ہے، اگر اللہ رب العزت میری نظروں سے 7 زمینیں ہٹا دے اور میں اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ لوں اور مصطفیٰ فرمائے وہ نہیں ہے تو میں آقا کے فرمان پہ عمل کروں گا، آقا کے فرمان پہ یقین کروں گا۔ اپنی آنکھ کو تو جھوٹا کہہ سکتا ہوں، آقا کے فرمان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس عبدی لعنتی مسیلمہ کذاب اس نے خط بھیجا، میرے مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں اور خط میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں آپ بھی نبی ہیں میں بھی معاذ اللہ نبی ہوں، یا تو 6 ماہ آپ نبی بن جائیں 6 ماہ میں بن جاتا ہوں معاذ اللہ، یا ایسا کرتے ہیں کہ آدھے علاقے کے آپ نبی بن جائیں آدھے کا میں بن جاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلال میں آ گئے، بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور وہ سارا رکا پھاڑ دیا۔ جب پھاڑا صحابہ فرماتے ہیں آقا کے چہرہ انور پہ جلال تھا، رکا پھاڑ دیا۔ اور پھر عرب کا یہ دستور تھا کہ رکے کا جواب ضرور دیا جاتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، ہم میرے آقا نے خط لکھا اور اس میں لکھا انت کذاب و فاسق و فاجر، جو لکھنا تھا اس کے بارے میں وہ لکھا سارا۔ لکھ کے آقا نے خط کو بند کیا اور فرمایا صحابہ کون ہے جو لے کے جائے گا؟ کون ہے جو لے کے جائے گا؟ آج لوگ صحابہ کے ایمان پہ اعتراض کریں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ کہا کون ہے جو لے کے جائے گا؟ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا عشق تو دیکھیے، پتا تھا جو بھی جائے گا بچ کے نہیں آئے گا، اس کے پاس 80,000 کا لشکر ہے، جو بھی جائے گا بچ کے نہیں آئے گا۔ میرے مصطفیٰ کا ایک غریب صحابی
حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ ہائے 14 بیٹوں کا باپ ہے، 14 بیٹوں کا باپ ہے۔ آج غریبی کی بات کر کے نماز چھوڑ دینا، غریبی کی بات کہہ کے اور غریبی کو بہانہ بنا کے ہم دین سے دور ہو گئے۔ غریبی کو بہانہ بنا کے ہم سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں تو غریب ہوں، یہ تو امیروں کا کام ہے۔ نہ میرے مصطفیٰ کے ہاں غریبوں کا ہی مقام ہے، غریبوں کا ہی مقام ہے۔ آقا فرماتے ہیں، دعا کرتے تھے مالک مجھے غریبوں میں رکھنا اور قیامت والے دن غریبوں میں اٹھانا۔ اتنی تھوڑی بات۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں حضرت حبیب بن زید مدینہ کی گلیوں میں نہ کھجوریں بیچتے ہیں، اپنی زبان چاکھا پھیری لاندے ہیں، ٹوکرا سارا دن سر پہ رکھ کے کھجوریں بیچتے ہیں، اور جب کھجوریں بیچ کے شام کو گھر آتے ہیں، ہر نماز لیکن پڑھتے محبوب کے پیچھے ہیں۔ گزر رہے تھے مسجد نبی کے سامنے سے، دیکھا یار بیٹھا ہے، دیکھا یار بیٹھا ہے، ٹوکرا وہیں رکھا، چند کھجوریں لی، جیب میں ڈالی، محبوب کی بارگاہ، آقا کی بارگاہ میں۔ میرے مصطفیٰ ادھر وہی فرما رہے تھے، صحابہ کون ہے جو یہ لے کے جائے گا؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس کھجوریں تھی، ایک کھجور جیب سے نکالی، کھانے لگ پڑے، ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں اور مصطفیٰ کی باتیں بھی سنے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو لے کے جائے گا؟ یہ نہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سونیا میں لے کے جاؤں۔ میرے آقا نے پھر کہا کون ہے جو یہ لے کے جائے گا؟ رکا مسیلمہ قصاب عبد الامری کے دربار میں حضرت حبیب بن زید پھر کھڑے ہوئے اور اچھل کے کہتے ہیں سونیا میں لے کے جاؤں گا، سونیا میں لے کے جاؤں۔ حضور سنیے گا، کچھ خطابت کا بھی انداز ہوتا ہے۔ حضرت صحابہ اکرام جو آگے بیٹھے تھے نا، جب بندہ کوئی چیز کھا رہا ہو تو منہ سے ذرے نکلتے ہیں، کیونکہ کھجور کھا رہے تھے، ذرے نکلے نا اگلے صحابہ پہ پڑے تو صحابہ نے پیچھے مڑ کے کہا اور جھلیا پہلے کھجور تو کھا لے، بولے بولے پھر کہا اور جھلیا پہلے کھجور تو کھا لے۔ پھر وہ اچھل کے کہتا ہے اوے میں کھجور کھانا رہ بن جاؤں، بازی کوئی اور لے جاؤں، میں کھجور کھانا رہ بن جاؤں، ہائے ہائے بازی کوئی اور لے۔ پھر صحابہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ویکھ لے، عرض کیتی سونے ٹکڑے توڑے کھانا ہوا تو پھر کمزور رہ جاؤں، ٹکڑے آپ کے کھاتا ہوں اور پھر کمزور رہ جاؤں۔ میرے مصطفیٰ نے اسے خط دیا، بات کو چھوٹا کر رہا ہوں، خط دیا، وہ خط لے کے نا مسجد نبی سے باہر نکلا، رقص کرتا جا رہا ہے، ناچتا جا رہا ہے، ناچتا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا حبیب بن زید آج خیر ہے، آج کون سا خزانہ تیرے ہاتھ میں آ گیا؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں لوگوں تو نہیں پتا آج محمد کا قاصد بن کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد کا قاصد بن کے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب مدینے کی گلیوں میں اکڑ اکڑ کے کافروں کو دیکھتے تو چلتے، آپ بھی اکڑ اکڑ کے چلتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی تھی سونیا بلال مکے دیاں گلیاں چاکڑ اکڑ کے چل رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بلا کے پوچھا بلال خیر ہے؟ عرض کی تھی سونیا جے اے جھوٹے ہو کے اکڑ سکتے نے میں سچا ہو کے نہیں اکڑ سکتا۔ عرض کی تھی سونیا اگر انہاں کول دولت ہے تے میرے کول تہاڈے عشق دی دولت ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ناچتے جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا آج خیر ہے؟ کہا آج بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، آج محمد کا قاصد بن کے جا رہا ہوں، آقا کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت حبیب بن زید نے ایک سواری لی، میں بڑا کلوز کر رہا ہوں بات کو، ایک سواری لی، ایک نیزہ لیا، سواری پہ بیٹھے پہنچ گئے۔ وہاں جب پہنچے آپ نے میرے آقا کے محبوب علیہ السلام کے اس غلام کے جملوں پہ چسبی لینی ہے اور ساتھ اندر یہ بات بٹھانی ہے کہ جو کچھ بھی ہو بس آقا کے لیے، زندگی میں جیے تو آقا کے لیے، مرے تو آقا کے لیے، زندگی گزارے تو آقا کے لیے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں ہمارے سامنے وہ نمونہ ہے، شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب علیہ السلام کے غلاموں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں بات سنا دوں بابا جی کے عشق کی کہ یہ تو حبیب بن زید تھے، 14 بیٹوں کو نہیں دیکھا، اور جب 22 ربیع الثانی کو حضرت حضور بابا جی کے بیٹا اور بیٹی کی شادی تھی، دھرنے پہ جانے لگے تو ماں جی نے کہا کہ حضور پہ آپ تو شادی کے اندر شریک ہی نہیں ہو رہے، کہا
میرے آقا کی شان پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میں بیٹوں کی شادی میں مصروف ہو جاؤں؟ یہ تھا عشق، یہ تھی محبت۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حبیب بن زید پہنچے نا، اور آپ کو پتہ ہے ایک شخص ہو غریب، امیر تو چلو دبکا مارے تو اور بات ہے، غریب شخص مارے نا تو سبھی غور غور سے دیکھتے ہیں۔ آج اسے کیا ہوا ہے؟ حضرت حبیب بن زید پہنچے، دربار لگا ہوا ہے، 80,000 کا لشکر ہے، دربار سجا ہوا ہے، نئے کلین سٹیج، توجہ کیجئے گا۔ حبیب بن زید گئے، دیکھا 2 دربان کھڑے ہیں، جا کے نا انہیں کہتے ہیں ہٹ پیچھے، نیزہ لگا کے کہا ہٹ پیچھے۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا میں محمد عربی کا قاصد اور غلام ہوں، محمد عربی کا قاصد اور غلام ہوں۔ حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ یہ خط پڑھیے اور اسے دے کے آئیے، اور نہ کیا اتھوں دا رواج ہے بندہ خود جا کے خط دیندا ہے، انہیں کہا اسی بھی انہوں دینے ہیں جڑا بندہ ہوئے، ہم بھی اسے خط دیتے ہیں جو بندہ ہو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت حبیب بن زید آگے بڑھے، اور جب اس وزیر کو خط دیا نا، خود اسے دیا، وزیر نے خط پڑھا، توجہ کیجئے گا۔ اب انہوں نے تو مسلمہ نے سوچا کہ شاید خط آ گیا، کوئی ٹک لگ گیا ہے، کوئی ٹک لگ گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضرت حبیب بن زید دربار میں جا رہے ہیں اور نیزہ گاڑتے چلے جا رہے ہیں، اور جا کے اس کے سامنے نیزہ گاڑا نا زمین کے اندر، تو اسے کہا دیکھ میں محمد عربی کی عزت کا جھنڈا گاڑ کے جاؤں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب خط پڑھا گیا نا، تو خط کے اندر تو بہت کچھ لکھا تھا۔ محبوب نے فرمایا سی تو جھوٹا بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، عبدی لعنتی ہے، دجال ہے، سبھی کچھ میرے مصطفیٰ نے لکھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے مسلمہ کہتا ہے اے کی لکھے ہے؟ آپ فرمان لگے تو گونگا ہے، پڑھیا کوئی نہیں، تجھے پڑھ نہیں لیا، تجھے نظر نہیں آتا؟ ہم نے کیا بندہ ماڑا جائے، پاٹے جے کپڑے پائے ہوئے نہیں تے گلاں بڑیاں ڈاڈیاں کردا ہے۔ آپ نے اس کی طرف نہ توجہ ہی نہیں کی، پھر وہی کھجوریں جیب سے نکالی اور کھانا شروع کیا، وہی محبوب کا لنگر، اور دیوانے جہاں بھی ہوں آقا کا لنگر ہی کھاتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید وہ کھجوریں نکال کے کھا رہے ہیں، وہ سوچن لگ پہ دربار چ کھڑا ہے، اوپر تلوارہ نہیں، لیکن پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محبوب کا عشق بندے کو تگڑا کر دیتا ہے، بندے کو طاقتور کر دیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگا اے خود پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھنا، تو ہی پڑھنا ہے، تو ہی پڑھنا ہے۔ پھر انہوں نے پھر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ، آپ کھڑے ہیں، کھجوریں کھائی جا رہے ہیں، اور آپ اتنے سخت جملے اسے کہہ رہے ہیں۔ اس نے اپنے حواریوں کو کہا نیچے ہو جاؤ، اس کی گردن اڑا دو۔ 14 حواری اس کے نیچے اترے سٹیج سے، اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تلواریں تان کے کھڑے ہیں۔ حبیب بن زید کو کہنے لگا مسلمہ قذاب، او حبیب پیچھے تو دیکھ، کہاں تیرے ان چمچوں کرچوں کو میں کیا دیکھوں؟ میں تو اپنے 14 پتر نہیں ویکھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں تیرے ان چمچوں کرچوں کو کیا دیکھا؟ میں نے تو اس غریبی کے عالم کے اندر 14 بیٹوں کی طرف نہیں سوچا کہ ان کا کیا بنے گا۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے جو یہاں لے آیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر خود ہی نیچے آ گیا اور کہنے لگا اور داسو اتا شہادو انی رسول اللہ، داسو میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کہنے لگے آپ نے کیا؟ میں ڈورا میں نے سننا ہی کوئی نہیں، میں ڈورا میں نے سننا ہی کوئی۔ پھر کہنے لگا داسوئے محمد اللہ دے رسول نے؟ چھلانگ لگا کے کہتے ہیں ہاں وہ تو کالی سلفوں والا اللہ کا رسول ہے۔ جب اس نے کہا کہ پہلے میں وہاں بیٹھ کے کہہ رہا تھا محمد کا نام دور سے بھی لیتا ہوں تو سن لیتا ہے، اپنا نام قریب آ کے بھی کہتا ہوں تو کہتا ہے میں ڈورا ہوں، مجھے سنتا ہی نہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں جب آقا کے خلاف، آقا کے صحابہ کے خلاف، آقا کی اہل بیت کے خلاف کوئی بات کرے تو فرمایا کانوں کو بند کر لو، ڈورے بن جاؤ۔
اور جب کوئی تعریف بیان کرے پھر اچھل اچھل کے کہو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کے غلام حضرت حبیب بن زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، تاسو میں اللہ دا رسول ہوں۔ آپ کہنے لگے نا تو اللہ دا رسول ہے، میں نے تو سنتا ہی کوئی نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ بتا محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا ہاں محمد اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے پھر آخری جملہ آپ نے پھر کہا کہ اگر تو مجھے کاٹنا ہی چاہتا نا تو میرے پاؤں کی طرف سے کاٹ۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا جب تک زبان کے اندر جان رہے گی محمد کا نام رہے گا۔ وآخر دعوانا